السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 15 سے انشاءاللہ تعالی آج سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور جو، یہاں وہ عورتیں مراد ہے جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا، یاتینا، آئیں یا ارتکاب کریں، فاحشتا، بدکاری کا، بے حیائی کا، گندے کام کا جیسے ہوتا ہے، من سے، نسائی، اور کم کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، تمہاری عورتوں میں سے، پس استشہدو، شہادت یا گواہی لے لو، تم گواہ کرو، تم شہادت لو، علیہن، علی، پر، ہن، ان پر۔ پیچھے ہم نے ضمیر کل پڑھی تھی ہن، یہ وہی چیز ہے لیکن علی کی وجہ سے زیر آ گئی ہے۔ علیہن، ان پر، کن پر؟ یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے فاحشہ، عورتوں پر، اربعتن، چار کی، من سے، کم، اپنے لوگوں میں سے چار کی گواہی لے لو، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو، یعنی تہمت لگانے والے سے ان پر، چار مرد اپنوں میں سے، پھر ان اگر، شہدو، وہ گواہی دیں یا گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو بند کر دو ان کو۔ ہن کی ضمیر ان فاحشہ عورتوں کی طرف ہے کہ وہ فاحشہ جو عورتیں ہیں جنہوں نے بدکاری کا یا زنا کے ارتکاب کیا ہے، ان کو بند کر دو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفا، اور ہن کی ضمیر ہے، یتوفا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ وفات دے دے، وہ پوری لے لے، یا خاتمہ ہو جائے یا کام تمام کر دے ان کا، کیا چیز؟ موت، او یا یجعل اللہ، یا بنا لے یا نکال دے اللہ تعالی، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ چار مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ تعالی ان کے لیے، لہن سبیلا، رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ واللذانی، اور جو مرد عورت، یہ بھی قرآن کریم میں ترجمہ آیا ہے اور اصل ہے جو دو مرد یا دو لوگ، یاتیانی، ارتکاب کریں، اس کا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس فاحش کام کی طرف، من سے، کم، تم میں سے، فآذوہما، تو ایذا دو ان کو، یعنی یہ مارنے پیٹنے کی طرف اشارہ ہے نا، تکلیف دینا مینٹلی یا جسمانی طور پر۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مرد عورت یا وہ دونوں ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، فآذوہما، تو خوب اذیت دو انہیں۔ فَإِن، پھر اگر، تابا، وہ توبہ کر لیں، وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، نیکوکار ہو جائیں، برائی کو چھوڑ دیں، پس اعرضوا، تو پیچھا چھوڑ دو، تم درگزر کرو، کنارہ کر لو، یعنی پھر اعراض کر لو، تانے وغیرہ نہیں دو، پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، عنہما، ان دونوں کا، فَإِن تابا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، تواباً، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیمہ، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور
کیا ہے؟ وہ تو سونا ہے نا. توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. آیت 15 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح عورتوں سے گناہ سرزد ہو جائے یا ارتکاب کریں تو 4 مرد گواہ ہوں، یعنی 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے. اور مرد کون سے ہوں؟ جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، جن کی یعنی گواہی قبول بھی ہو اور انہوں نے ایک ہی وقت میں اس کام میں ملوث دیکھا بھی ہو. یہ بھی شرط ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی کم ہو تو پھر یہ جرم ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور گواہی دینے والے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شرعاً 80 کوڑوں کے پھر مستحق ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو یہاں بتایا جائے 4 گواہوں کا ہونا. اور دوسرا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح ارتکاب کرنے والیاں ہوں تو ان کو کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے. کیسے سزا؟ گھروں میں بند کر دو، گھروں میں قید کر دو. لیکن یاد رکھیں کہ یہ حکم زنا سے قبل کا یہ احکام میں سے ہے، اس لیے اس کو منسوخ آیات میں شامل کیا جاتا ہے. زنا کی مذمت پر بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، چند ایک آپ کو سناؤں گی تاکہ مسلمانوں پر، آپ سب پر زنا کی قباحت اور برائی واضح بھی ہو جائے. ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے، تاکہ آپ اور دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کریں، یعنی خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں. ابو داود شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو. مراد کیا ہے؟ یعنی زنا کرائے اور اس سے اولاد پیدا ہو. کسی کو تو نہیں پتا ہوگا نا، لیکن اللہ کو تو پتا ہوتا ہے نا. جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے دونوں کو پتا ہوتا ہے. تو محبوب کریم نے فرمایا کہ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو تو اس سے اللہ عز و جل کی رحمت کا احسان نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے یعنی اس زانیہ عورت کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود داخل ہو جائے یا ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر دیا. یہ بھی بہت غور طلب حدیث طیبہ ہے. حضرت عمر بن العاص سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی، یعنی اسے ڈر ہوگا. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث طیبہ تھی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو بھی ایذا دے گی. اب دیکھیے کتنی سخت، یہ آپ ایک پہ غور کریں تو کتنی سخت سزائیں ہیں. اور دنیاوی سزا میں آیت 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کو سزا دو، کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، مار کر، زبانی ہو یا بدنی دونوں طرح سے ایذا دو. اور زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر تھی، یاد رکھیں، پھر قید کرنا، پھر کوڑے مارنا، پھر اس کے بعد سنسار کرنا. تو یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے، یاد رکھیں. تو لیکن علماء کرام کا یہ بھی فرمان ہے کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کرنے کا کام ہے. یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے. مرد کا مرد سے لواطت کرنا یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں. تو اس صورت میں اس آیت کو پھر منسوخ نہیں کہا علماء کرام نے، بلکہ فرمایا کہ محکم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لواطت اور مساحقت یہ عورتوں کا عورتوں سے اور مردوں کا مردوں سے یہ بھی بے حیائی ہے. حد تو مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے اس میں، یعنی قاضی کی ثوابدید پہ ہے، چاہے تو وہ سزا دے. یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، یعنی کہ قاضی کی ثوابدید پہ ہے چاہے وہ کتنی سزا دے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام نے مختلف سزائیں دی. اگر ایک حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا. تو حد تو مخصوص ہوتی ہے نا، جیسے 100 کوڑے 80 کوڑے وغیرہ،
تو تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو، بلکہ قاضی کی ثوابدید پر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ 10 کوڑے مارنے کا حکم دے، چاہے 20 کا، چاہے اس سے زیادہ کا۔ یاد رکھیں کہ اتنا بڑا جرم ہے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ساری رات بے حیائی والی جب فلمیں دیکھیں گے تو کیا صبح اٹھ کے پھر قرآن کریم پڑھیں گے؟ یا بے حیائی کی فلم دیکھنے کے بعد کیا کوئی مسلح بچا لیتے؟ نہیں نا۔ تو کیا مراد ہے یہاں کہ آپ پہلے برائی کی طرف جاؤ ہی نہ، یہ چیزیں دیکھو ہی نہ۔ اور ضمناً عرض کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ جس طرح زنا کا کام، دوسرا آنکھوں کا زنا، ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے ڈی پیز پہ بھی بہت ساری عورتوں کو منع کیا کہ اپنی تصاویر نہ لگایا کریں۔ ابھی دیکھیں ڈی پیز پہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کدھر، اور اتنی عورتیں خوبصورت ہیں نہیں جتنی وہ پتہ نہیں کون سے کیمرے کے تھرو وہ خوبصورت تصویریں بنا کے لگا دی جاتی ہیں۔ اور مرد جو ذات ہے ان کے پاس گھر والی عورتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن بس یہ ادھر ادھر کی ڈی پیز دیکھنے کے لیے، فیس بک کے لیے ان کے لیے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اٹریکشن بھی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو گویا گھر بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، یعنی ڈی پیز وغیرہ لگا کے۔ اور اسی طرح جو مرد یہ کام کر رہے ہیں دیکھنے والا، یہ بھی غلط کام ہے۔ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بے حیائی کے کام نہ کریں، مردوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیں اپنی اصلاح آپ خود کر سکتے ہیں، تنہائی میں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جب کوئی برائی کرتا تھا تو 2 لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، ابھی کوئی نہیں ہوتا، موبائل ہوتا ہے اور آپ لوگ ہوتے ہو۔ تو دیکھیں ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا بندے بڑے ہیں کیا کہ بندوں کا ڈر ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو؟ اللہ کا ڈر ہی آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، پھر ان سے جب یہ ہو جاتا ہے تو انہیں خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے پچھلے گناہوں پر انہیں بار بار تانے دے کر انہیں غلط کاموں پر اکسانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ نادم ہو جائیں آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ مخواہ تعزیر نہیں لگانی چاہیے، یعنی حد نہیں لگانا چاہیے۔ تو توبہ کے معنی بھی آپ کو ہونا چاہیے پتہ کہ رجوع کرنا ہوتے ہیں، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوگی گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب کریم کی صفت ہو تو معنی ہوں گے بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ اللہ پاک آپ سب کو خصوصی طور پر ان برائیوں سے بچائے، خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اچھے دوست رکھیں، اچھی صحبتیں رکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، برائی اور بے حیائی کی باتوں سے بچیں، ایسے جو لٹریچر آ رہا ہے ایسا پڑھنے سے بچیں، موویز کو، ایسی موویز جو گندی اسپیشلی ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے بچیں۔ ہاں ایسی دیکھی جا سکتی ہیں جیسے ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں، انفارمیشن میں اضافہ ہو، وہ بھی تو ہے نا بہت ساری، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یعنی کسی بھی فیلڈ کے بارے میں مل جاتی ہیں۔ لیکن ابھی تو میں کہوں گی کہ حتی الامکان آپ بچنے کی ہی کوشش کریں، کیونکہ بچنا ہی افضل ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو برائی بے حیائی سے بچائے۔